الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وأعلانا ومولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا يصبح محمدا من علينا ربنا يصبح محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم صلاة دائمة. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زنگوں کو دوش سریا کر دیا. مہدانائے سبل ختم رسل مولائے کل جسمی غبار رام کو بخشی فروغ وادی سینا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے بعد میں نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اسے اپنا موضوع سخن بنانے سے قبل آئین اور آپ مل کر سب سے پہلے خطبہ خدا کے وکیل سراج الصالحین انیس العارفین رحمۃ للعالمین مکے کے سردار مدنی تاجدار دائی حلیمہ کے پیارے بے سہاروں کے سہارے نبی محترم رسول مکرم نور مجسم آفتاب رسالت ماہتاب نبوت قولین کی زینت غم گسار امت صاحب جود و عطا ہم غریبوں کے آقا و مولا حضور سید عالم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات کی بارگاہ میں عقیدت محبت تحفت ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت انداز صلی اللہ علیہ نبی المؤمنین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد العادل الجود والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا فی خمسۃ القدفی بها حر الوباء الحاکمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ. فسجل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سید. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور جمعۃ المبارکہ کا دن اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ذوق اور وہ شرف عطا فرمایا کہ ہم اور آپ چل کر اس کے گھر کی طرف آئے اور نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیارے رسول علیہ السلام کی مقدس ذات بابرکات پر جن کے خاطر اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا وجود بخشا. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میرے محبوب کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے محبوب کی زندگی بہترین زندگی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے، آپ کے اسوہ کے تعلق سے اور آپ کے حسن ظن کے تعلق سے، آپ کے خلق کے تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے اخلاق بہترین اخلاق ہیں اور میرے محبوب کی زندگی بہترین زندگی ہے. میرے محبوب کا کردار بہترین کردار ہے. میرے محبوب کی زندگی بہترین زندگی ہے اور میرے محبوب کا اسوہ بہترین اسوہ ہے اور میرے محبوب کے خلق بہترین خلق ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس کے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا ذکر فرمایا، اخلاق کریمہ کا ذکر فرمایا. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے روپوش ہونے لگے، ظاہری حیات سے باطنی زندگی کی طرف لوٹنے لگے، تو کئی واقعات اور کئی نصیحتیں اور وعظ اور امت مسلمہ کے لیے تاکید اور وعدے آقا علیہ السلام نے لیے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ
علیہ السلام کی حیات ظاہری سے اور آخرت کی طرف کوچ کر جانے کے تعلق سے بہت سی باتیں گوشے گزار کی تھی. آج اسی کو میں نے اپنا موضوع صفت بنایا ہے. ویسے بھی آج ہمارے علاقے میں بمن علی علاقے میں جامعہ مسجد اہل سنت و جماعت بیگو روڈ کے مسجد کے صدر و اراکین کی جانب سے عظیم الشان پیمانے پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. آج بہت سے نوجوان احباب اور ہمارے محلے کے تمام نوجوان مل کر کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے میں سجانے میں لگے ہوئے ہیں. اور آج مکہ مسجد سے لے کر بیگو روڈ کی جامعہ مسجد تک جلوس کی شکل میں لوگ نکلتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بارہانہ محبت پیش کرتے ہوئے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگناتے ہوئے اور اپنی زبانوں پر ذکر و درود کو جاری کرتے ہوئے نکلا کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں، فروعیات جو چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں جلوس کی شکل میں، وہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے. نبی محترم رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کے جلوس میں کوئی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، انجام نہیں دینا چاہیے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کے جلوس کی بے حرمتی ہو. عزیزان محترم، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. چیخ و پکار، آتش بازی، یہ تمام چیزیں اسلام میں منع ہیں. ویسے بھی حضور کے نام کا جلوس جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مؤدب ہونا چاہیے اور احترام کے ساتھ کرنا چاہیے. میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ السلام کے مولود کے تعلق سے بتا کر کے آگے بڑھوں. ویسے بھی وفات کا ذکر چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. عزیزان محترم، آقا علیہ السلام جب دنیا سے پردہ کرنے لگے تو آخری مکمل ہفتہ 7 یا 8 دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رہے. جب امہات المؤمنین سے اجازت مل گئی آقا علیہ السلام کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ صدیقہ کے گھر میں رہیں، جب تک آپ کا جی چاہے آپ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رہیں. جب آپ صحت پالیں تو آپ کے دل میں جہاں چاہے وہاں جو ہے آپ حضرات میری باتوں کو غور سے سنتے چلیں. امہات المؤمنین نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صحت پالیں تو آپ کا جی جہاں چاہے اس زوجہ کے گھر میں آپ تشریف لے کر آئیں. جب اس بات کی اجازت مل گئی تو آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لے گئے
اور جب صحابہ کو اطلاع ملی اللہ کے نبی علیہ السلام عدالت میں بیماری کی حالت میں تو صحابہ اکرام کے بعد دیگرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. ابو بکر صدیق بھی گئے، عمر فاروق اعظم بھی گئے، عثمان غنی بھی گئے، مولا کائنات بھی گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے. صحابہ اکرام کی جماعت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کی جماعت پہنچی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، تم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو اور یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ کی بندگی بجا لاؤ اور ایک دوسرے کے حق تلفی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو اور ساتھ دو اور ایک دوسرے کی قدر کرو، اور جو میں تمہیں دین دیا ہوں، میں نے تمہیں دین دیا ہے، اس دین کو ایک کے بعد دوسرے تک پہنچاؤ، پھر دوسرا تیسرے تک پہنچائے اور تیسرا چوتھے تک پہنچائے. اس طرح میرے دین کو ادھورا نہ چھوڑے، بلکہ میرے دین کو، میرے اسلام کو، میرے احکامات کو، اللہ رب العزت کے احکامات اور میری سنتوں کو قیامت تک آنے والی امت کے درمیان پیش کرتے رہو. بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات پہ اگر تم میری سنتے ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاتے رہو. جس دین کو میں نے تمہیں دیا ہے، جس اسلام کو میں نے تمہیں دیا ہے اور جس احکامات شرعیہ کو میں نے تمہیں سونپا ہے، اس کی قدر کرو، اس کی پاسداری کرو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور لوگوں تک اس دین کو پہنچاتے رہو. عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں، کیا کبھی ہم نے سوچا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہو اور میری باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہو. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت مسلمہ کو اس بات کی دعوت دی کہ میرے دین کو دوسروں تک پہنچاتے رہو، میری باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہو، سنتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہو، اور اس دین کو ہمیشہ، یہ دین غالب ہے اور ہمیشہ یہ غالب رہے گا، اور اس غالب دین کو تم اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑو اور دوسروں تک اسے پہنچاتے رہو. عزیزان محترم، کیا کبھی ہم نے سوچا اس بات کہ ہم ان باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا ہم چل رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، دین پر چلو، دین پر عمل کرو، پھر میرے دین کو ایک بات دی کرے قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچاتے رہو اور دین کو ادھورا نہ چھوڑو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کی دعوت دی اور اعلان فرمایا صحابہ کرام کے درمیان، تو صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مخالفت ظاہری حیات سے آخرت کی طرف کوش کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان باتوں کی ہمیں تاکید فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ کی باتوں سے آداب قریب آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں اور ہم سے جدا ہونے والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام عبداللہ ابن مسعود آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے. حضور نے پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں
پردہ کر جائیں، انتقال کر جائیں، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں صحابہ اکرام کتنے ایڈوانس رہا کرتے تھے ان تمام چیزوں میں، کیسے نہیں رہتے جبکہ تربیت کرنے والے قوم، تربیت کرنے والے دو جہان کے داتا تھے، دو جہان کے آقا تھے، تمام نبیوں کے سردار تھے، سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین تھے۔ کیوں نہ یہ صحابہ ایڈوانس رہتے؟ اور انہوں نے پوچھا تو حضور نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ مجھے غسل کون دے گا؟ سنے، میرے گھر والے، میری اہل بیت مجھے غسل دے گی۔ میرے گھر والے، میری اہل بیت مجھے غسل دے گی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ کفن کون دے گا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، کفن بھی میرے گھر والے، میری اہل بیت دیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے۔ کہا ہے عبداللہ ابن مسعود، میری نماز جنازہ جس طرح اور لوگوں کی ہوتی ہے ویسے نہیں ہوگی۔ اللہ، یہاں سے عقیدہ لیتے چلیں، اپنی زندگی کو سنوارتے چلیں، دلوں میں اس رسول کو بٹھانے کی کوشش کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کو دلوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اور عام انسانوں میں نبی میں کیا فرق ہوتا ہے اور ایک انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، نبی کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور ایک انسان کی وفات کیا ہوتی ہے، نبی کی وفات کیا ہوتی ہے، ایک انسان کی دنیا سے جانے کا انداز اور عالم کیا ہوتا ہے، نبی کی دنیا سے جانے کا انداز اور عالم کیا ہوتا ہے، اسے آپ سنیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے صحابہ، آپ لوگوں کی طرح میری نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی، میری نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی، بلکہ جب مجھے غسل دے دیا جائے اور مجھے کفنا دیا جائے تو اس کے بعد میرے جنازے کو رکھ دینا۔ جنازہ بھی کہنے کے لیے ہمارا دل دو چار ہوتا ہے عزیزان محترم، چون اس لیے کہ وہ رسول کی ذات، وہ نبی کی ذات، اللہ اکبر، جس ذات کے تعلق سے میرے رب نے فرمایا اے لوگوں، تم نے میرے محبوب کو نہیں پہچانا کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، بلندی کیا ہے، رفعت کیا ہے، اور میرے محبوب کی زندگی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر تم اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے لوگوں، میرے محبوب کے اخلاق اور کردار جیسے کردار اخلاق کسی کے نہیں ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہے تو میرے محبوب کی ذات۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر میرے محبوب کی زندگی کو جاننا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے محبوب کی زندگی وہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر میرے محبوب کی ذات وہ ذات ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے اے دنیا والوں سنو، دنیا میں زمین پر
سب سے عظمت والا، برکت والا، رحمت والا اگر کوئی گھر ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ پوری آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے اللہ کے گھر کے تعلق سے۔ اللہ کے گھر سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، وہ امن والا گھر ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اگر اس میں کوئی داخل ہو جاتا ہے وہ امن کے دائرے میں، سلامتی کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ مقدس گھر جس گھر کا ذکر اللہ نے فرمایا اس میں برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھ لو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ گھر میرے نبی سے بڑھ کر ہے اور اس کی قسمیں میں کھاتا ہوں، نہیں، آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد، اس بلد امین کے قسم میں نے نہیں کھائی، کھائی تو اس لیے کھائی وہ انت حل بہذا البلد، اے محبوب اس لیے شہر مکہ کی قسم کھائی کہ شہر مکہ میں تو رہتا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ اتنے عظمت والے گھر کے تعلق سے رب فرما رہا ہے میں نے مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ اس کے اندر میرا محبوب رہتا ہے۔ وہ انت حل بہذا البلد، اے محبوب اس شہر میں تو تیرا قدم رجا ہے، تو تشریف فرما ہے، تو اس گھر حرم میں رہتا ہے، اس لیے میں اس حرم کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ آپ اندازہ کریے وہ رسول کی ذات ہے۔ اللہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری طرح میرے نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی جب تم مجھے غسل دے دینا اور کفنا دینا، میرے چار پائی کو جگہ رکھ دینا، سب سے پہلے میرے پاس جبرائیل آئیں گے۔ سنیں، غور سے سنیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے جنازے کے قریب سب سے پہلے جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آئیں گے اور آ کر کے وہ ادب سے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کے مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ کہتے سبحان اللہ۔ ہماری جنازے کی نماز ہوتی ہے تو ہم نیت باندھتے ہیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ عز و جل کے لیے اور درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور دعا اس میت کے لیے۔ اگر چھوٹی میت ہو تو چھوٹی میت کی نیت کرتے ہیں، نابالغ ہو یا بالغہ ہو تو اس کی ہم نیت کرتے ہیں، اور بڑی میت ہو تو ہم بڑی میت کی نیت کرتے ہیں کہ بڑی میت کی دعا الگ ہوتی ہے، چھوٹی میت کی دعا الگ ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح ہم بڑوں کی نیت الگ کرتے ہیں، چھوٹوں کی نیت الگ کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا ہم نیت میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا۔ نیت رکعت باندھتے ہیں، ہم رکعت باندھتے ہیں، رکعت بھی باندھتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں، اور نماز جنازہ میں سجدے نہیں ہوتے، رکوع نہیں ہوتے، صرف قیام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہم سلام پڑھتے ہیں، پھر ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ سلام میں بھی ہم کیا ایک جملہ ہمیں ظاہر کرنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے، یہ سلام پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، پھر اس
اس کے بعد میت کی دعا پڑھی جاتی ہے. یہ تیسری تکبیر ہوتی ہے. اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو مغفرت فرما جتنے زندہ ہیں موجود ہیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اور اس میت کی مغفرت فرما، وشاہدنا، اور جتنے موجود ہیں ان کی مغفرت فرما، وغائبنا، اور جو مسلمان جنازے میں نہیں ہیں مولا ان کی بھی مغفرت فرما. یہ دعا ہے نماز جنازہ کی. وصغیرنا، اے اللہ چھوٹوں کی مغفرت فرما، بچوں کی. وکبیرنا، اور بڑوں کی مغفرت فرما. یہ دعا ہوتی ہے. پھر آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ وذکارنا، مردوں کی مغفرت فرما. وانثانا، اور ہماری ماں بہنوں کی مغفرت فرما. وذکارنا وانثانا ومن احییتہ منا فاحیی الاسلام، اور مولا جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ اسلام کے ساتھ زندہ رکھ. اور ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، مولا جب تک تو ہمیں دنیا میں رکھ تو ہمیں اسلام کے ساتھ رکھ، دین کے ساتھ رکھ، شریعت مصطفی کے ساتھ رکھ، اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی میں رکھ. جب دنیا سے اٹھا ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، مولا جب تو دنیا سے اٹھا لے تو ہمیں خالی نہ اٹھا مولا، تو ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھا، ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھا. ساری دنیا کی دولتیں دنیا میں رہ جائیں گی، ہمارے مکانات رہ جائیں گے، ہماری زمینیں رہ جائیں گی، ہماری دولتیں رہ جائیں گی، ہماری ثروتیں رہ جائیں گی. دنیا کے تعلیمات جو ایجوکیشن ہوتا ہے ڈاکٹری ڈگری دنیا تک رہ جائے گی. اور جو آپ دیکھیں اور جتنے بھی ایجوکیشن ہوتے ہیں دنیا کے وہ تمام ایجوکیشن دنیا تک رہ جائیں گے، اور انجینئرنگ دنیا تک رہ جائے گی، اور تمام تعلیمات دنیا کے دنیا تک رہ جائیں گے. مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک کی چیز تمہارے ساتھ جانے والی، وہ چیز ہے ایمان. وہ چیز ہے ایمان. اسی لیے حضور نے فرمایا جب تم اللہ کی بارگاہ میں جنازے کی نماز پڑھو تو کہو مولا سے، مولا ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب تو ہمیں دنیا سے اٹھا لے تو خالی نہ اٹھا مولا، تو ہمیں تیرے محبوب کی محبت میں اٹھا، تیرے محبوب کے ایمان کے ساتھ ہمیں اٹھا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو یہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. علامہ جامی نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر. امیر بلال کا غالباً یہ شعر ہے. فرماتے ہیں کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. یہ حدیث کے قول کے مطابق امیر بنائی نے یہ شعر کہا ہے کہ مولا ساری چیزیں دنیا تک رہ جائیں گی مگر ایک چیز دنیا کے ساتھ دنیا تک نہیں رہے گی، وہ قبر میں بھی آئے گی، حشر میں بھی آئے گی، اور جنت میں بھی داخل ہوگی. وہ کیا چیز ہے؟ بولے وہ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے. وہ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے. اللہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وجہ کریم، صحابہ کرام کی جماعت ہے. بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا اے صحابہ بتاؤ تمہارا ایمان میرے تعلق سے کتنا پختہ ہے؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا. اگر ہم سے پوچھ لیتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ ہم سے پوچھ لیتے تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ حضور نے ان صحابہ سے پوچھا جن کی گردنیں ہمیشہ مصطفیٰ کے قدموں میں رہا.
حضور نے ان صحابہ سے پوچھا جن کی زندگیاں مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جایا کرتی تھی. حضور نے ان صحابہ سے، ان غلاموں سے پوچھا جو جب نبی کی بارگاہ میں پہنچتے تو کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا حبیب اللہ. فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب، صرف میں نہیں آپ پر قربان، میری ماں بھی آپ پر قربان ہے، میرا باپ بھی آپ پر قربان ہے. امام عشق و محبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحابہ کا ایمان کس قدر تھا اور کس طرح ذوق اور شوق اور محبت ان کے دلوں میں حضور کی رکھ چکی تھی، بچ چکی تھی. فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سب کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بردار ہے. اللہ، یہ وہ صحابہ تھے. عزیزان محترم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ. صحابہ سے پوچھا میرے تعلق سے کتنی محبت تمہارے دلوں میں ہے، کتنا ایمان تمہارے دلوں میں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ساری کائنات سے بڑھ کر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ساری دنیا سے بڑھ کر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. حضور نے پوچھا کیا تم اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہاں. کیا تم اپنی دولت سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہاں. کیا تم دنیا کے تمام بار و بتا سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہاں. پھر آقا علیہ السلام سوال کرتے رہے، صحابہ جواب دیتے رہے. عزیزان محترم، پھر آقا علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا وہ عمر جن کے تعلق سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی، یا اللہ پاک عز و جل تیرے دین کے خاطر اور میرے سنتوں کی اشاعت کے خاطر، اسلام کے خاطر، اور یا تو عمر بن حشام کو عطا کر دے یا عمر بن خطاب کو عطا کر دے. اللہ نے جب نبی کی دعا کو سنا تھا تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جبرائیل کو اللہ نے بھیجا اور کہا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور میرے محبوب سے کہنا اے میرے محبوب تم دو کی دعا کرتے ہو، ایک عمر بن خشاب کو مانتے ہو، ایک عمر بن خطاب کو طلب کرتے ہو اور کہتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو دے دے. اے اللہ دونوں میں سے دین کے لیے، اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو عطا کر دے. اللہ کہتا ہے جبرائیل جا میرے محبوب ہی سے پوچھ لینا ان دونوں میں سے تو کسے چاہتا ہے، کسے چاہتا ہے. عزیزان محترم یاد رکھ لیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساری دنیا رب کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہے، قیامت کے دن بھی رب کو راضی کرنے میں لگی رہتی ہے. ارے دنیا کی بات تو دنیا کی بات ہے. میرا رب فرماتا ہے اے محبوب قیامت کے دن جب تو شفاعت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جب تو شفاعت کا دروازہ کھولے گا اور میری بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر کے تیری امت کے لیے شفاعت مانگے گا، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے، جنت عطا فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. اللہ غنی، اللہ فرماتا اے محبوب میں تجھے اس وقت اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا. عیسیٰ آدم پیغمبر رب کو راضی کرنے میں لگیں گے میدان محشر میں، عیسیٰ پیغمبر رب کو راضی کرنے میں لگیں گے میدان محشر میں، نوح پیغمبر رب کو راضی کرنے میں لگیں گے میدان محشر میں. میں نہیں کہہ رہا، رب کا کلام کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. رب فرماتا ہے نوح پیغمبر مجھے راضی کرے گا، شیش پیغمبر مجھے راضی کرنے میں لگے گا، سارے پیغمبر مجھے راضی کرنے میں لگیں گے، مگر میں میرے محبوب کو راضی کرنے میں لگوں گا. کہتے سبحان اللہ، بچل کر کہتے سبحان اللہ. اللہ اسی لیے امام عشق و محبت نے فرمایا اے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے بدبخت دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ.
قسم نہیں اٹھاؤں گا جب تک ایک ایک امتی کو بخشنا ہوگا، بخشنا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، مگر آخرت میں میرا رب فرماتا ہے میں میرے رب کو اتنا دوں گا، اتنا دوں، میرے محبوب کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ میرا محبوب راضی ہو جائے گا، میرا محبوب راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ غنی، میرا محبوب راضی ہو جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک ایک ایک امتی کو بخشوانا دوں گا، بخشوانا دوں گا۔ یہ میرے رسول کی شان ہے، یہ میرے رسول کا مقام ہے، یہ میرے رسول کی عظمت ہے۔ عزیزان محترم، کیسے رسول سے دور ہو رہے ہیں، لکھیاں نقطہ چینیاں کرتے نظر آتے ہیں، کبھی علم غیب کے تعلق سے، کبھی حاضر و ناظر ہونے کے تعلق سے، کبھی شفاعت کے تعلق سے، کبھی کرم کرنے کے تعلق سے، کبھی عطا کرنے کے تعلق سے۔ ارے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ارے ساری چیزیں رب نے قرآن میں بیان کر دی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں سنو، اگر تمہیں کچھ چاہیے میرا رسول جو دے تمہیں اسے دے لو، اور جس چیز سے منع کر اسے باز آ جاؤ، اس چیز سے باز آ جاؤ۔ میرا رب فرماتا ہے اپنا سائر فلا تنہر۔ لوگوں کا عقیدہ واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے یہ دینا چاہتے ہیں، دیکھو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، خدا کی قسم اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، مگر وہ جس سے چاہتا اس کے ہاتھوں سے دلواتا ہے، وہ جس سے چاہتا اس کے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ اللہ سے پوچھو مولا کیا تیرا محبوب بھی عطا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہاں وما آتاکم الرسول، میرا رسول تمہیں عطا کرتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا رسول جو عطا کرے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کو عرض کرتا چلوں، ایک جناب فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے محبوب جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے، کوئی غریب آئے، کوئی پوچھنے والا، طلب کرنے والا آئے، کوئی منگتا آ جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسے نہ چھڑکو۔ اور فرما رہا رب فرما رہا اسے چھڑکو مت، اے محبوب اسے عطا کرو، اے محبوب اسے عطا کرو۔ اسی لیے تو فرما کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ نوجوانوں اپنے عقیدے کو بناؤ، اپنے عقیدے کو بناؤ۔ اللہ فرماتا جب تک میرا محبوب راضی نہیں ہو جاتا میں تم سے راضی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں مجھے راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کی رضا حاصل کرو، اللہ میرے محبوب کی رضا حاصل کرو۔ وہ رسول اعظم اللہ علیہ جنہوں نے مکے کے اندر ہاتھ اٹھا کر مانگا تھا مولا یا تو عمر بن حشام کو عطا کرنا یا تو عمر بن خطاب کو عطا کرنا، تو جبرائیل تجھے رب نے بھیجا تھا، آئے جبرائیل جاؤ میرے محبوب ہی سے پوچھ کے، ان دونوں میں سے تو کسے چاہتا ہے، ان دونوں میں سے کسے چاہتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جبرائیل آئے، کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ کے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، عمر بن حشام کو مانگ رہے ہیں، عمر بن خطاب کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں میں سے آپ کسے چاہتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں جبرائیل میں عمر بن خطاب کو چاہتا ہوں۔ نبی نے مانگا تو عمر بن خطاب کو رب کی بارگاہ میں، نبی نے مانگا تو عمر بن خطاب کو رب کی بارگاہ میں، مولا تو مجھے عمر بن خطاب عطا فرما۔ رب نے خالی نہیں فرمایا، تلوار ہاتھ میں ہے، کعبے کے اندر کے بتوں کی قسم کھا کر عمر بن خطاب کعبے سے نکل رہے ہیں۔ وہ 40 مسلمان ہو چکے ہیں، وہ 40 مسلمان ہو چکے ہیں، 40 کا مسلمان ہونے نہیں دوں گا، 40 کا مسلمان ہونے نہیں دوں گا۔ کعبے کی بتوں کی قسم کھا کر میان سے تلوار نکال کر کے آپ نکلے خانہ کعبہ کے پاس سے عمر بن خطاب۔ یہاں کیا بول کر نکلے؟ جب تک محمد عربی کا ساتھ قلم نہیں کروں گا اس وقت تک کہ دربار میان میں نہیں رکھوں گا، یہ قسم کھا کر کے نکلے تھے۔ یہاں عمر بن خطاب کی قسم کیا ہے؟ محمد عربی کا سر قلم کروں گا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذلک۔ وہاں حضور کے ہاتھ گیری کے لیے اٹھے ہوئے، کہہ رہے احمد تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے،
गर्दन को जुदा करने के लिए रहा। कसम है रब्बे काबा की, जिस काबे के कदम टूट करके निकल रहा है, उसे खाने काबा के रब की कसम खा कर कहता हूँ, तू मेरी गर्दन को जुदा करने के लिए, खत्म करने के लिए आ रहा है, मैं तेरे कुफ्र को खत्म करने के लिए बैठा, मैं तेरे कुफ्र को खत्म करके रखूंगा। अल्लाह यहाँ ये दुआ और वहां वो दुआ है, यहाँ ये इरादा वहां वो इरादा है। अल्लाह की तलवार निकली और निकलने के बाद जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह के हुजूर की बारगाह में, ये वाकया तवील है, वक्त की किल्लत है, वरना मैं आप हजरात को बताता, आइंदा जुमा में आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बस इतनी बात याद रख लें, दिलों के अंदर कभी भी याद रख लें, ईमान बहुत बड़ी शय का नाम है, ईमान बहुत बड़ी शय का नाम है। गलती पर भी अगर गुस्ताखी हो जाएगी, खुदा की कसम ईमान निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल की शान में, अल्लाह के रसूल की शान में रज़ल्लाह बराबर भी अगर बेअदबी हो जाए और गुस्ताखी हो जाए तो याद रख ले ईमान का खातिमा हो जाएगा। इसके ताल्लुक में आइंदा जुमा वज़ाहत करूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद अहादीस करीमा की तालीमात पर अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना दे और अल्लाह पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुसलमानों को यकजा फरमा दे, हमारे दरमियान अल्लाह इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा दे। अल्लाह हमारे सफ़ों में इत्तेफाक अता फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, तमाम दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मिलादुन नबी है, बेधूर जामिया मस्जिद का और सारे मोहल्ले का एक बड़ा मिलाद होता है। इसमें आप हज़रात जिहाद जुलूस भी है, आप हज़रात एहतियात के साथ जुलूस में भी शामिल हो जाए पूरे अदब के साथ, और साथ ही साथ इशा की नमाज के बाद जलसा भी है। आप हज़रात जलसे में पहुंच करके जलसे को कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत